سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، تم پر یہ خصوصی کرم اس لیے کیا تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اور یہ کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، نوازتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، مالک کائنات کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہم سب پر یہ اپنا فضل فرمایا، اور اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مالک کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمارے ان سجدوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اہل کتاب اس زعم میں مبتلا تھے کہ وہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر رسول اور کلیم کے امتی ہیں، انہیں اس نبی عربی کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں اور انعامات ان ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ ان عرب کے بدوؤں کا رحمت الہیہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تقوی کو اپنا شعار بنا لو، میرے پیارے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کر دو، اور اس کی غلامی پر فخر و ناز کرو، تاکہ میں تم پر اپنی عنایات اور انعامات کی انتہا کر دوں، جنہیں دیکھ کر اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ میرے رحمت کے خزانے پر ان کا کوئی قابو نہیں، میں جس کو چاہوں جتنا چاہوں عطا فرماتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور جود و عطا کی کوئی انتہا نہیں، نہ اس کے خزانے ختم ہوتے ہیں اور نہ اس کے ہاتھ تھکتے ہیں۔ لینے والے کا حوصلہ بلند، ظرف وسیع، دامن کشادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ بے حمدہ تعالی رسول پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی غلامی کا ہی یہ صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کی بارش ہم سب پر فرمائی ہے۔ مالک کی جناب میں صحت مل جانا یہ بھی اس کی رحمت ہے، تندرستی کا ہونا یہ بھی اس کی رحمت ہے، رزق حلال ہونا یہ اس کی رحمت ہے، اور گھر میں سکون امن ہو یہ بھی اس کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے۔ اور جس رسول پاک کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ تو سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ یہ کلمہ شریف کی برکت ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی تھوڑی سی نیکی پیش کی جاتی ہے تو اس کا اجر 10 گنا بڑھا کر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ محض اس کے فضل و کرم سے ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی نسبت ہے کہ اگر کچھ نیکی کر لی جائے، تھوڑا سا نیک عمل کر لیا جائے تو مالک اس پر خوش ہو کر 10 گنا اس کا بڑھا کر دنیا میں اجر عطا فرما دیتا ہے، 70 گنا آخرت میں عطا فرمائے۔ تو یہ محض اس کے فضل و کرم پر ہی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ سر جھکا، یہ مالک کی توفیق سے جھکا، اور اس پر بھی ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے مرحومین، ہمارے خاندان کے مرد عورتیں بچیاں بچے اس دار فانی سے چلے گئے، خالق کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ان پر بھی اپنا فضل و احسان فرمائے اور ان کی کامل بخشش فرمائے، ہمیں حالت ایمان میں مالک موت نصیب فرمائے۔ ادھر ملک الموت آئے تو ہماری زبان پر یا درود و سلام ہو یا کلمہ طیبہ شریف ہو اور سامنے چہرہ والضحیٰ ہو، اس حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔